بنیادی چیز ہے کہ ہمارے علماء وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہ دوسرے کے جو بنیادی عقائد ہیں اور جو ان کے ہیروز ہیں ان پر کسی قسم کی انگشت نمائی نہ کریں۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ میں سنی المسلک ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ، یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں جی۔ ہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی جملہ کہے تو ہمارا ایمان ہلنے لگتا ہے، ہمیں ایمان کو ٹٹولنا پڑتا ہے کہ کہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں آ گیا ہے کہ ان کے بارے میں ہماری سوچ میں یہ خلفشار پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہر مکتبہ فکر یہ سوچے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے مال کی قربانیاں دیں، اپنی زندگیاں وقف کیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کے ساتھ محبت کرنے والے کی دل آزاری ہو، تو یقین کیجئے یہ ساری جو خلفشار کی فضا ہے وہ امن کی فضا میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ صحیح، لیکن تھوڑی سی سوچ کی، غور کی، فکر کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل حکمراں یعنی فلسفہ حسینیت یا جو شہادت حسین ہے اس سے ہر سطح کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، عقلی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی وہ کیا سبق حاصل کر سکتا ہے حسین کی شہادت سے، شب عاشور سے، یا اس یزیدیت کے فلسفے کے خلاف ڈٹ جانے سے؟ پروفیسر صاحب، ہر آدمی کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس فلسفے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے سامنے نیکی بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے بدی بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے سچ بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے حلال بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے حرام بھی ہوتا ہے۔ جو سچ کو اپناتا ہے، جو جھوٹ سے کنارہ کشی کرتا ہے، جو حلال کھاتا ہے، جو ناجائز حرام سے بچتا ہے، علی ھذا القیاس، صحیح، وہ حسینیت کا علم بردار ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے سامنے نہیں جھکتا، وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وہ رب کے فرمان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ شیطان کے راستے پر نہیں چلتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، جو جائز اور ناجائز میں تفریق نہیں کرتا، جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، جو دوسروں کے حقوق پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، جس کی مثالیں آپ کے ٹیلی ویژن پر، آپ کے اخبارات میں ہر روز نظر آتی ہیں، یقین کیجئے کہ وہ حسین کا پیروکار نہیں ہے، وہ یزید کا پیروکار ہے۔ تو ایک عام آدمی، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، مرد و زن کے لیے، وہاں پہ مرد بھی تھے، وہاں پہ خواتین بھی تھیں، انہوں نے حق کی عظمت کے لیے اور حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے موت کو سینے سے لگا لیا، لیکن حق کے راستے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کسی کا شعر ہے، ایک ربائی ہے، وہ ذہن میں گردش کر رہی ہے، آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، جلی ہے کٹی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ ہر روز ہمیں مارکا پیش آتا ہے۔ صحیح جی۔ ڈاکٹر ساجد الرحمان، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں، ادروائز بہت کچھ اور بھی آپ سے جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی فلسفہ حسینیت انسانیت کا فلسفہ ہے، اس محبت کا فلسفہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ ہم
तमाम के तमाम मसालिक और तमाम के तमाम मज़ाहिब, यानी सिर्फ एक मज़हब के अंदर मसालिक की ही बात नहीं है, दुनिया में रुए ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब हैं वो भी फ़लसफ़ा हुसैनियत का ही प्रचार करते हुए हमें नज़र आते हैं। आज का दिन बेसिकली उस अज़्म की तजदीद का दिन है, उस अहद की तजदीद का दिन है कि किसी भी तरह से फ़िरौनी क़ुव्वतों के सामने, जुल्म के सामने झुकना नहीं है। कट तो सकती है हमारी गर्दन बातिल के सामने, लेकिन झुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो जीत होगी। जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्होंने कहा कि तमाम तर अपना ख़ानदान जो है वो कुर्बान कर दिया, अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी, लेकिन वो आज भी ज़िंदा हैं। ज़िंदा हैं तो किस वजह से ज़िंदा हैं? वो इस वजह से ज़िंदा हैं कि आज भी जब बातिल के सामने कोई भी शख्स खड़ा होता है तो वो हुसैन को ही अपने अंदर जिंदा पाता है। आज भी अगर कोई तागूती कुव्वतों के सामने कोई कुव्वतें डट जाती हैं, बरसरे पैकार हो जाती हैं, अददी बरतरी को देखे बगैर बरसरे पैकार हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर भी वही हुसैन जिंदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। अब हम बढ़ते हैं